السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ تو یہ وہ ولاگ تھا کہ یہ 4 دن پہلے کا سین تھا یہ والا۔ تو میں نے اب آپ کو جا کے بتایا، میرا ہاتھ جل گیا تھا اصل میں۔ علی منع کرتے رہے کہ چولہا مت پکڑو، چولہا مت پکڑو، چولہا مت پکڑو، چولہا مت پکڑو۔ پتہ نہیں مجھ میں کیا سوار تھی، میں نے گرم چولہے کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ مجھے علی وارن کرتے رہے کہ چولہا 4 گھنٹے سے چل رہا تھا، تم کام پہ کام کر رہی تھیں، یہاں کھانا پکا رہی تھیں، قورمہ بنا رہی تھیں، سب کچھ کر رہی تھیں بکرے کا۔ تم کیسے کیا کر سکتی ہو؟ گوشت گل رہا تھا بکرے کا، اس پہ تم کیسے یہ کام کر سکتی ہو؟ تم نہیں کر سکتی، تم چھوڑ دو۔ علی نے مجھے کمر سے بھی پکڑا، پیچھے کیا، مگر پتہ نہیں مجھ میں کیا سنک سوار تھی کہ میں نے علی کی بات نہیں مانی، اور میں نے پورا چولہے کا وہ جو ہولڈ ہوتا ہے نا جس پہ ہم پتیلی وغیرہ کو رکھتے ہیں، اسٹینڈ جو ہوتا ہے، وہ اٹھایا نا تو میری جان نکل گئی۔ یہ ہلکا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 6 دن کے بعد جب میں نے مرہم لگایا تھا نا، جب کا سین ہے وہ۔ تو سین میں نے فلمایا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم لوگ کسی کا ایسا چیز دیکھتے ہیں نا تو ہم خوش نہیں ہوتے، مگر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے میں نے وہ سین ڈالا ہی نہیں کہ میری کیا حالت ہوئی تھی۔ یہ 3 انگلیاں میرا حشر ہو گئی تھی، باربیکیو ہو گئی تھیں، بالکل عجیب سی ہو گئی تھی، میری تو چیخیں نکل گئی۔ میں نے یہ کیا کیا؟ اصل میں میرا دماغ کہیں اور تھا، دماغ کے اوپر صفائی کا نا بھوت سوار تھا کہ چولہے کو بس ابھی کے ابھی صاف کر دوں، اور میں یہ بھول گئی کہ چولہا گرم ہے، جبکہ علی نے مجھے بتا دیا تھا۔ اچھا، صبح اٹھی تو وہ سنگھار میز کا جو نیچے کا پلڑا ہوتا ہے نا، دروازہ ہوتا ہے نیچے کا جس میں میکا وغیرہ رکھتے ہیں، وہ کھولا تو وہ میرے پاؤں کے اوپر گر گیا، تو اس سے بھی چوٹ لگی۔ شام ہوتے ہوتے میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو یہ دونوں واقعات میں نے بتائے نہیں تھے، جس کی وجہ سے میری انگلیاں وہ ہو گئی تھیں۔ میں نے تو پھر ولاگ بھی نہیں ڈالا۔ علی نے کہا کوئی ضرورت نہیں ابھی ولاگ ڈالنے کی، ابھی اپنے آپ کو صحیح کرو۔ پھر میں نے کہا میں اب تو علی کے حکم پہ ہی چلوں گی، اب علی اگر کہے گا ہاں تو ہاں، علی اگر نہ کہے گا تو نہ۔ میں نے کہا میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں کہ میں نے علی کا حکم نہیں مانا؟ علی نے یہ بھی کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، میں نے اس کو روکا تھا اور یہ چولہے کے پاس جا رہی ہے، یہ کیوں جا رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ آج پہلی بار میری بات نہیں مان رہی۔ میں نے کہا نہیں علی، میں کرتی ہوں یہ کام، آپ مت ڈریں، میں یہ کرتی ہوں۔ میں گرم چولہا اٹھاتی تھی کپڑے کی مدد سے اور کام کر لیتی تھی، مگر علی اس دن کھڑے ہوئے تھے میرے ساتھ۔ یا تو علی میں کنفیوز ہو گئی میں، یا تو کیا ہوا، وہ میں نے بجائے کپڑے کے میں نے ڈائریکٹ پکڑ لیا اس کا ہولڈر۔ تو او مائی گاڈ، میں نے اس وقت تو خیر فلمایا ہی نہیں وہ سین، مجھے پتا تھا جس کو ڈالوں گی وہ خوش ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوش نہیں ہوتے، جو افسوس کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کی تکلیف پہ بڑا مزے لے کر بڑا مزہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے کبھی اپنے غم یہاں پہ ڈالے ہی نہیں۔ لیکن میرا اللہ جانتا ہے، جب یہاں پر لوگوں نے اپنے غم ڈالے، میں روئی ہوں، ان کے لیے دعائیں تک کی ہیں۔ میں روٹی بیل رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں یہاں پہ جن دنوں، پچھلے دنوں ایک عورت کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس کا مطلب پتا ریموو کیا جا رہا تھا، میں یہاں نام نہیں لوں گی اس یوٹیوبر کا، میں نے اس کے لیے دعا کی تھی، میں نے کی تھی، اور باقاعدہ میں نے نمازوں میں اس کے لیے دعا کی تھی۔ آج اس کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہوگی، بہت رو رہی تھی وہ کہ اس کا شوہر شاید دوسری شادی بھی کر لے گا، سوتیلی ماں لے آئے گا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا، یہ وہ بہت بتا رہی تھی۔ اس کا نام لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے پتہ ہے سب لوگ جانتے ہیں اسے، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ میں روٹی پر ہاتھ رکھ کے اپنی کہہ رہی ہوں یہ بات، میں نے دعا کی تھی اس کے لیے، اسی لیے میں اس کو دیکھتی بھی ہوں، لیکن آج میں یہ بات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج تک کبھی اتنا میں بتاؤں، آپ کا ہاتھ جل جائے، پاؤں جل جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ کبھی یوٹیوب پہ مت ڈالنا۔ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو خوش ہوتے ہیں، بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے لیے آنسو بہا کے دعا کریں۔ پتہ ہے جب اس نے بتایا تھا نا، مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا، 2-3 دن مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا، میں صرف اس کے بچوں کے لیے اور اس کے لیے دعا کرتی رہی ہوں۔ میں نے آج آپ کو یہ بات بتائی کیونکہ آج ایک بات چھڑ گئی تھی تو میرے منہ سے یہ بات نکل گئی، ورنہ میں بہت ہی ویسی عورت ہوں، میں کبھی کوئی کسی کی بات نہیں چھڑتی، کسی بھی، میں آج تک کسی بھی یوٹیوبر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی، میری عادت نہیں ہے، میں صرف اپنے سے بلانگ رکھتی ہوں۔ ہاں، اگر درد میچ ہوتا ہے تو میں کہہ دیتی ہوں۔ آپ کو ایک بات اچھی طرح پتہ ہوگی، میں نے پچھلے دنوں بٹی بہن کا بھی بتایا تھا آپ کو، تو میں نے عید نہیں منائی، حالانکہ میری شادی کی سالگرہ تھی، میں نے مہندی نہیں لگائی۔ بھٹی کا جو غم تھا بہن کا اتنا بڑا تھا کہ جس کو ملا ہے نا وہ غم، وہی ایک تکلیف کا احساس بتا سکتا ہے۔ میں دیوانی ہو گئی تھی جب اس کے ساتھ ایسا ہوا، میں ایسا ہو گیا تھا، میں ذہنی طور پہ مطلب ایک عجیب نفسیات ہو گئی تھی میرے اندر، ٹھیک ہے نا۔ وہ غم عجیب سا تھا، میں نے کہا اس کو، میں نے اتنا سمجھایا، اس کو عقل نہیں آئی، میں نے اس کو بہن کی طرح کلیجہ کھول کے سمجھایا، اس کو عقل نہیں آئی، بس میں نے صرف وہ بات اس کو بولی ہے، اور میں نے کبھی اس کو کچھ نہیں بولا، کیونکہ
میں پھر ایک بندے کو انسان نے سمجھایا وہ نہ بولے. کبھی آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا کسی کی شادی کی سالگرہ ہو اور وہ اپنے ہاتھوں میں مہندی نہ لگائے اس دن, حالانکہ میں نے پبلسٹی کر دی تھی, میں نے پہلے سے بتا دیا تھا اس چینل پہ, میں نے غرارہ بھی دکھا دیا تھا, پھر میں نے اپنا غرارہ بھی نہیں دکھایا جب اس کے ایسا واقعہ ہو گیا, میں نے کچھ نہیں دکھایا, میں نے ہاتھوں میں مہندی بھی نہیں لگائی. کوئی یوٹیوبر ہوگا جو کسی کے درد پہ اپنے ہاتھوں میں مہندی نہ لگائے؟ ارے لوگ تو سالگرہیں مس نہیں کرتے, اپنے بچوں کی سالگرہیں کر بیٹھتے ہیں. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں. لوگ اپنی شادی کی سالگرہ مس کر جائیں گے. میں نے اپنی شادی کی سالگرہ مس کی تھی, میں نے نہیں بنائی بٹی کے غم پر, میں نے نہیں بنائی. کوئی ہے بٹی کے دوستوں میں سے اس طرح جو اس کے غم پر اپنی شادی کی سالگرہ نہ منائے؟ میں نے نہیں بنائی. میں کباب اتاری ہوں, میں نے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگائی, میں نے سالگرہ نہیں بنائی اپنی شادی کی سالگرہ. کبھی ایسا نہیں ہو میں نے اپنی شادی کی سالگرہ نہ منائی ہو. ہمیشہ میں دھوم دھڑکے سے اپنی شادی کی سالگرہ مناتی تھی, ایک نہیں 25 ہانڈیاں پکاتی تھی اپنے گھر میں, اور وہ میں میاں کو خوش کرتی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں. میرے میاں تعریفیں کرتے رہتے تھے میری پوری رات, مگر میرے میاں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا بس دل نہیں چاہ رہا آج نہیں. تو میرا علی میرا ساتھ دیتا ہے, میرا علی نے کہا کوئی بات نہیں, چلو کوئی بات. اور ان دنوں میرے ولاگ بھی نہیں آئے, بڑی عید اور میں نے ولاگ نہیں ڈالے. آپ کو پتہ ہے میں نے جب اپنے آپ کو سنبھالا پھر میں نے ڈالا. بہت فرق ہے مجھ میں اور لوگوں میں, بہت فرق ہے. ابھی آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہے, سنا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے, لیکن یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گی. جیسے میرا ہاتھ جلا, میرے اس وقت تکلیف تھی, میں نے ولاگ نہیں ڈالے, اتنی تکلیف تھی میرے ہاتھوں میں کہ میں چہرہ نہیں دھو پاتی تھی اور میں برشنگ تک نہیں کر پاتی تھی, برش نہیں پکڑ پاتی تھی, اتنی تکلیف تھی. میرے کنگا میرے بالوں میں علی کرتے تھے, کیونکہ آپ جانتے ہیں میرے ماشاءاللہ گھٹنوں سے نیچے بال ہیں. علی میرے ہاتھوں میں کنگا کرتے تھے میرے اپنے ہاتھوں سے. میں علی کو بتاتی تھی علی اس طرح بال سلجھاتے ہیں, علی اس طرح کرتے ہیں. علی میرے بالوں میں کنگے کرتے تھے ان دنوں, مگر میں نے کبھی نہیں بتایا. یہ ولاگ بن سکتا تھا, بہت اچھا بنتا, لیکن میں نے نہیں بنایا. میں نے کہا نہیں یار یہ لوگ خوش ہوں گے. ایسے لوگ بھی ہیں یوٹیوب پہ میں جانتی ہوں جو خوش ہوتے ہیں, مزہ آیا, ہاتھ جلا. یہ بہت پہلے ایک یوٹیوبر نے کہا تھا کہ وہ کھانا پکا رہی تھی تو اس نے کہا ہائے اللہ میرا ہاتھ بچ گیا. یہ میں شاپنگ پہ گئی تھی تو یہ میں جھاڑو لے کر آئی تھی, یہ والی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا میں شاپنگ پہ گئی ہوں. بہرحال یہ سب باتیں ہوتی ہیں, دل کی دل سے ہوتی ہیں. آپ کبھی بھی کسی کو غصے میں دیکھیں نا تو آپ جذبات اس کے دیکھیں کہ وہ آپ کو جذباتی طور پہ کیا کہہ رہا ہے, غصے میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں دوست اور دشمن کی پہچان کرنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. یہ عمر سے آتا ہے, یہ چھوٹی عمر میں نہیں آ جاتا. دوست اور دشمن کی پہچان کرنا یہ عمر سے آتا ہے. یہ ملٹی پرپز برج بھی لے کر آئی ہوں میں, اور وہ نا جو آئرن اسٹینڈ پر وہ جو چڑھتا ہے کور وہ بھی لے کر آئی ہوں. سب آپ کو دکھاؤں گی. ابھی بہت ساری شاپنگ نہیں دکھائی, مارٹ گئی تھی نا تو چینی پتی وغیرہ سب لے کر آئی ہوں, مسالے وغیرہ نہیں تھے وہ سب لے کر آئی ہوں. تو دوست دشمن کی پہچان کرنا اس وقت ہوتی ہے جب وہ جذبات میں آ کے آپ کو ڈانٹ رہا ہو, تو آپ دیکھیں وہ کیا ڈانٹ رہا ہے آپ کو اچھائی میں ڈانٹ رہا ہے یا برائی میں ڈانٹ رہا ہے. اس وقت بات ضرور کڑوی لگتی ہے, لیکن اس نے کتنا آپ کے درد کو اندر تک فیل کیا ہے, وہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ کے درد کو اس نے اپنا سمجھا. میرا کیا تھا, بھٹی بہن پر ہوا تھا نا, میرا کیا تھا, میں اپنا سالگرہ مناتی, اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتی, کھانے پکاتی, اپنے گھر میں دعوتیں کرتی, اڑاتی مت. میں نے کہا نہیں میرا اللہ جانتا ہے, میں نے اپنی دعوت کینسل کی. میں نے عید تک نہیں منائی, میں نے عید تک چھوڑ دی. لوگ سالگرہیں نہیں چھوڑتے, میں نے اپنی شادی کی سالگرہ چھوڑی, عید چھوڑی. اتنے بڑا دن میرے لیے ہوتا ہے, میری شادی کی سالگرہ جو ہے وہ عید والے دن ہے, مگر میں نے عید چھوڑی, سالگرہ چھوڑی. لوگ نہیں چھوڑتے. بات وہ ہو جائے گی, چھوڑ دیں اس بات کو, بات وہ ہو جائے گی. لہٰذا میں ایک بات اپنے دوستوں کو یہاں بتاتی چلوں گی جو پیار سے آتے ہیں, مجھے کمنٹ کرتے ہیں, پیار سے دیکھتے ہیں. ایک بات بتاؤں میں آپ کو دوستوں, جب کوئی آپ کو ڈانٹ رہا ہو نا تو اس کے الفاظ کی گہرائی نوٹ کیجیے گا. وہ آپ کی مخالفت میں ڈانٹ رہا ہے یا آپ کو اس طرح سے ڈانٹ رہا ہے کہ آپ نے کوئی نقصان کر لیا ہے اپنا. ٹھیک ہے دوستوں. دوسری بات میری یہ ماننا کہ اپنے درد و غم یوٹیوب پہ کبھی شیئر نہیں کرنا, کیونکہ یہ دوست بھی سن رہے ہیں, آپ کے دشمن بھی سن رہے ہیں, اندر سے خوش ہونے والے بھی سن رہے ہیں. آپ جیسا ہر کوئی بندہ نہیں ہوگا. آپ بہت اچھے ہو اپنے ظرف میں, اپنے آپ میں آپ بہت اچھے ہو, لیکن ہر بندہ آپ جیسا نہیں ہے. ہر بندے کو آپ اپنے جیسا نہیں سمجھے گا. کوئی بہت گہرے پانی میں کھڑا ہوا ہے, کوئی بہت ہلکے پانی میں کھڑا ہوا ہے, کوئی ظرف والا ہے, کوئی کم ظرف ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اثر ہوتا ہے, یہ خون سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ خون سے ہوتا ہے, یہ بلڈ میں آپ کے دوڑ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو آپ نے وفائیں دی, مگر بہت سے لوگ بے وفائی کر کے نکل گئے. آپ کہتے ہیں یار میں نے اس کو بڑا وفا دی تھی, میں نے میری اپنی زندگی لے لو, میں نے اپنی جتنی دوستیں رکھی نا, میں نے بڑی وفا کی. میرے کو کوئی وفا کا صلہ نہیں ملا. میرے نیچے میری دیورانی رہتی ہے, میں نے خون جگر پلایا اس کو, میرا اللہ جانتا ہے. میں نے اس کی بچیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھا, مگر ان کی بیٹیوں نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا وہ اللہ ہی ان سے نپٹے گا. ٹھیک ہے نا, ان سے اللہ نپٹے گا. میں نے بڑا خون جگر پلایا تھا, میں نے اپنی بیٹیاں سمجھا تھا. بڑے بڑے پزے جا کے دے دیتی تھی میں نیچے, بڑے بڑے چپلی کباب کھلاتی تھی اپنے ہاتھوں کے لے جا کے, مگر کیا کیا انہوں نے, کچھ نہیں دیا. میں ماں بن گئی تھی ان کی, ایک طرح سے ماں تھی, لیکن ختم. میری عادت ہے میں ایک دفعہ پیچھے ہٹتی ہوں. آپ
آپ اگر ایک قدم مجھ سے پیچھے ہٹاؤ گے نا، ایک قدم، میں 70 قدم پیچھے ہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں، میں 70 قدم پیچھے ہوں گی، اور ایمان کی قسم میں اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں، میں جو ہوں نا، میں اگر مجھے کسی سے نفرت ہوتی ہے میں اپنا منہ پر لٹ لیتی ہوں، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھتی. لیکن آج کل ایسے لوگ ہیں کہ اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں. مجھے یہ لاجک آج تک کسی کو اگر پتہ ہو نا یار، میرے نیچے میرے کمنٹ باکس میں ضرور آ کے بتانا کیا ایسا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کہ کسی سے آپ کو نفرت ہو اور وہ آپ کی شکل دیکھتا رہے. یار مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے سے نہیں دیکھی جاتی. باخدا میں اگر نظر بھی آ جائے وہ شخص سامنے سے آتا ہوا، میں پلٹ لیتی ہوں، میں نہیں دیکھتی. میں اپنی نفرت میں بھی پکی ہوں، اپنی محبت میں بھی ٹوٹ کے پکی ہوں. یہ میں نے واشنگ مشین لگا لی تھی، یہ اس طرح سے اسٹیج اسٹینڈ کا کور چڑھا لیا تھا اور یہ قورمہ چڑھا دیا تھا ادھر کی طرف آ کے بکرے کا. میں نے یہ میری بات تھی. میں نے اپنی تکلیف وہ جو تھی نا میں نے ڈالی ہی نہیں. میں نے ولاگ بھی نہیں ڈالا. میرے بالوں میں علی نے کنگھی کی ہے، میں نے نہیں ڈالا. اگر اس پہ تھوڑا سا بھی آپ کو پوائنٹ اچھا لگا، تھوڑا سا بھی نصیحت ملی ہو، تھوڑا سا بھی شکشا ملی ہو تو ضرور بتائیے گا نیچے کمنٹ میں آپ کے ساتھ بھی کیا ایسا ہوا ہے کبھی. لہٰذا آپ اگر کسی سے محبت نہ ملے نا پیچھے ہٹ جائیے اور پھر اس کی طرف نہیں جائیے، کیونکہ آدمی ایک دفعہ گرتا ہے بار بار نہیں. اور میری عادت ہے اگر آپ ایک قدم پیچھے ہٹو گے، ایمان کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں 70 قدم پیچھے ہٹ جاؤں گی. میں پھر ان میں کی نہیں ہوں، میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں محبت کرتی ہوں، دل سے کرتی ہوں، اور نفرت کرتی ہوں میں بھول جاتی ہوں پھر آدمی کو. میں نفرت نبھاتی نہیں ہوں پھر. اللہ حافظ، خدا حافظ، کیونکہ نفرت کرنے کے لیے دل میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. اللہ حافظ.